السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فرانس نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی گستاخیاں کی ہیں، اور اس نے اپنی گورنمنٹ کی جو وال تھی، گورنمنٹ کی جو دیوار تھی، گورنمنٹ کی جو بلڈنگ تھی، وہاں پر اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خاکے شائع کیے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی یہ خاکے شائع کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ خاموش ہیں۔ ایک یہ ہیں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، جب یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرونا ہوا تو سب سے پہلے جو ٹویٹ کیا پاکستانیوں میں سے یہ عمران خان صاحب تھے، اور ایک یہی عمران خان صاحب ہیں جب یہ فرانس نے خاکے شائع کیے، پبلش کیے، تو یہی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں انگلیوں کو زنگ لگ گیا کیا ہوا کہ ایک ٹویٹ بھی ان سے نہیں ہوا۔ یار انہوں نے یہ جو ایٹم بم بنائے ہوئے یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان میں کون بول رہا ہے اس کے خلاف؟ ابھی دیکھیے کہ پاکستان میں ان فرانس کے خلاف جو خاکے شائع ہوئے ہیں، اس کے خلاف کس نے آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیے ذرا۔ چیلنج کر رہا اور 10 ایٹم بم کیوں رکھا تسی؟ او ایٹم بم باہر کڈو، باہر کڈو ایٹم بم نو، ہاں جی، اور باہر کڈو ایٹم بم، اعلان جہاد کرو اور سارے مر جائیے۔ قیامت والے دن حضور کے سامنے تو شرمندگی نہیں ہونی۔ میں تانوں مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں، قسم بخدا مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اے 12 ربیع الاول شریف کی رسمی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، سارے صدر وزیر اعظم سارے کی طرفوں بیان آنے اسلام بھی بڑا امن کا، اور جو چاہتے ہو دنیا کے آخرت کی عزت، جو امت مسلمہ کی بقا چاہتے ہو، تو پھر اس ربیع الاول میں اعلان کرو کہ اسلام گستاخان رسول کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں، یہ پورا کفر کرنا جمایا کہ بسانہ۔ یہ ابھی ایک جھلک تھی، اس طرح کی کئی جھلکیں ہیں۔ شہید سے الوی صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، طاہب بھائی نے اس کے آواز اٹھائی ہے، کئی علماء نے اس کے آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف، لیکن جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس زور کے بل بوتے پر کچھ کرنے کی چیز ہے، وہ اس کے خلاف خاموش ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے تو اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن ہمارے جو پی ایم عمران خان صاحب ہیں، ان کو تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو عزیز ہیں، اور ان کے جب ان کو کرونا ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف جو اس کے حق میں آواز اٹھائی کہ ان کو کرونا ہوا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خلاف حق شائع ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ سے ٹویٹ بھی نہیں ہوئی، آپ نے جوابی بیانیہ بھی ابھی تک نہیں دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں آپ یہاں سے۔ اب اس سے بہتر تو وہ صدر طیب رجب اردگان ہے جنہوں نے یہ کہا۔ یہ دیکھیں، یہ فرانس کے جو لوگ ہیں یہ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے جب صدر طیب رجب اردگان نے اس کے خلاف جوابی بیانیہ دیا اور اس نے کہا کہ اگر اس طرح کے یہ فرانس کام کرتا رہا تو فرانس جو ہے وہ صبح ہستی سے مٹ جائے گا، اور انہوں نے کہا جی یہ اسلام کے خلاف کھلی سازش ہے۔ یہ تو طیب رجب اردگان نے ایک اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے دوسرے مسلمانوں کو، وہ باہمی مل کر جو ہے فرانس کے خلاف جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو جہاد جو ہے فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پر، اب پیچھے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ بہرحال طیب رجب اردگان صاحب نے جب یہ جوابی بیانیہ دیا تو فرانس کے لوگ اتنے بغیرت ہیں کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیے وہاں پر۔ دیکھیں، فرانس کے لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کے خلاف سننا پسند نہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خلاف سب کچھ سن سکتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور پھر بھی ہماری غیرت جو ہے وہ جاگتی نہیں ہے، وہ اتنی سوئی ہوئی ہے، وہ پکی سوگی ہوئی ہے، مر گئی ہوئی ہے غیرت ہماری۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خلاف انہوں نے خاکے شائع کیے ہیں، تو یہ ان کے خلاف جو ہے نا کوئی اقدام ضرور ہونا چاہیے، ان کو سبق ملنا چاہیے تاکہ اس طرح کا کام یہ پھر کبھی بھی نہ کریں، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں۔ یہ ایک ان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہونی چاہیے کہ جو جہان کے لیے عبرت ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔